کی ایک اچھی مزے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا اصحاب الکہف کے بارے میں کہ کون تھے یہ لوگ. اللہ نے اصحاب الکہف کا قصہ نازل کیا، لیکن اصحاب الکہف کے بارے میں کچھ ڈسپیوٹس تھے. کتنے تھے، کہاں پر تھے، کتنے سال تک سوئے تھے، یہ سوال جو ہیں ان کے جواب مختلف تھے ان کے ہاں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن بھی اس بارے میں فتویٰ دے گا کہ کتنے تھے، کہاں تھے، کیا. قرآن نے بات کی ہے لیکن واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ کتنے تھے، کہاں پر تھے، غار کدھر تھا. وہ ساری چیزیں اس نے قرآن نے اوائڈ کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان کے سوال کو ایریلیونٹ کر دیا، ان کو ہٹا کے رکھ دیا. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جو قرآن ہے نا وہ آپ کی وہ گوگل نہیں ہے، وہ آپ کی کیوریوسٹیز، آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ہے. قرآن نے اپنی ہدایت آپ کو بتانی ہے اور جس چیز کی واقعی آپ کو ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ فضول سوال پوچھ رہے ہو جس سوال کے جواب میں آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بس آپ کی فضول کیوریوسٹی ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کرنے والا قرآن نے وہ بات کرنی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. اور کچھ انسان ہیں جن کے سوال کا جواب اصل میں اس انسان کا بھی فائدہ ہوگا اور انسانیت کا بھی فائدہ ہوگا. ان باتوں کی بات اس نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے علاوہ وہ کب کرے گا، کیسے کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ پر ہے.